آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ ترجمہ، بئس برا ہے، ما جو اشترو انہوں نے بیچا، بھی اس کے بدلے میں انفسہم اپنے آپ کو، ان یکفرو کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ اللہ تعالی نے نازل کیا، بغیاً ضد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ کہ اللہ تعالی نازل کرتا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ کمال آئے، بغضب علی غضب غصے پر غصہ، پس وہ غصے پر غصہ کمال آئے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو ماننے سے انکار کیا ہے، وہ صرف اور صرف جلن، حسد اور ضد اور عناد کی بنا پر ہے۔ اگر وہ ان کے اندر ضد، حسد اور عناد نہ ہوتا تو وہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ اب ان کو حسد، جلن، ضد یا عناد کس بات پر تھا؟ اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے کیوں ہیں؟ ان کو تو ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، یہ تو یہودیوں میں سے، ہماری قوم میں سے ہونے چاہیے تھے، یہ تو عربوں میں سے ہے۔ بس اسی تکبر، اسی حسد کی وجہ سے انہوں جانتے بوجھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، علم کے باوجود کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کے اندر آخری رسول والی نشانیاں جو تورات کے اندر بتلائی گئی وہ موجود ہیں، اس کے باوجود انکار کر دیا۔ اور پھر ان کے نزدیک اس بات پہ بھی وہ حسد کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے جس کو چاہتے ہیں وہ نبوت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں اور نبوت جیسے عظیم منصب پر فائز کر دیتے ہیں، جبکہ یہ منصب تو ہماری قوم یعنی یہودیوں اور بنی اسرائیل کے لائق ہے صرف۔ تو پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فباؤ بغضب علی غضب کہ یہ تو ناراضگی پر ناراضگی کمال آئے، یہ تو اللہ کے غصے پر غصے کو کمال آئے کہ انہوں نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، پھر جب آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائے اور ان کو باوجود اس کے کہ تورات کے اندر آپ کی نشانیاں موجود تھیں اور ان کو علم تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور یہ خود اپنی زبان حال سے اللہ کے رسول کے بارے میں 20 بار خوشخبریاں بھی مشرکین مکہ کو سنا چکے تھے، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے صرف حسد کی بنا پر، صرف تکبر کرتے ہوئے، صرف غرور میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کر دیا۔ تو اس بات کو اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ کافروں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے جو یہودیوں جیسے ہوں، جو بنی اسرائیل جیسے ہوں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تکبر کرنے والے شخص کو اللہ رب العزت قیامت کے دن وہ لوگوں کے سامنے چیونٹیوں کی مانند ہوں گی، جیسے چیونٹی کا جسم بالکل جسامت میں چھوٹا ہے، تو قیامت کے دن تکبر کرنے والے یہ چیونٹیوں کی شکلوں میں ہوں گے اور دنیا ان کو روندتے ہوئے گزرے گی،
اور پھر اللہ رب العزت ان متکبرین کو، ان تکبر کرنے والوں کو جنہوں نے تکبر میں آ کر اللہ کے رسول کا انکار کیا ہوگا، جہنم کے اس گڑھے میں اللہ رب العزت ڈالیں گے جس کا نام باقوم ہے۔